السلام علیکم دوستو۔ جب زندگی میں تاریک بادل منڈرانے لگتے ہیں تو انسان بے بس اور بے چین اور لاچار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف حالات ٹھوکریں لگا رہے ہیں تو ایک طرف دنیا والے۔ پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ کرے تو کیا کرے، کس سے کہیں اور کس کو حال سنائیں۔ آخر حالات اور درد کے تھپڑے ہم کو ہماری اصل کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اگر میری کوئی مدد کر سکتا ہے، مجھے کوئی ان تکلیفوں سے نجات دلا سکتا ہے تو صرف اللہ ہی۔ اگر کوئی میرے لیے معجزہ ظاہر کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ ہاں وہ اللہ ہی ہے جو اپنے گناہوں سے گنہگار بندوں کو بھی اپنے سے قریب کر کے نوازتا ہے۔ سچ جانو ان کے معجزے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے۔ جان لو کہ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں لوگوں کے بیچ میں تمہیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے چن لیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے سینکڑوں غافل لوگوں کے بیچ سجدہ کرنے کے لیے چن لیا۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ سے ملنے کے بعد تم ویسے نہیں رہے جو پہلے تھے۔ جان رکھو آپ یقیناً ڈھونڈ رہے ہوں گے ان اشاروں کو جو تمہاری زندگی میں معجزانہ طور پر غموں کو خوشیوں سے بدل دے اور تمہاری بے چینی اور بے بسی کو سکون سے بدل دے۔ تو سنو، راتوں کی تنہائی میں رونا یہ اللہ کی طرف سے ایسا معجزاتی دروازہ اور اشارہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف کھینچ لاتا ہے، یعنی اپنی لاڈلی اور پیاری عبادت کی طرف۔ یاد رکھو، تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو سارے عرش والے فرشتے اس کی پکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا فریادیں لائے ہو، کیوں رو رہے ہیں میرے بندے، کیا مانگتے ہیں مجھ سے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ تو یہ آنسوؤں سے بھری ہچکیاں اور دل میں کی گئی باتوں کی آواز کو اللہ سنتے ہی حکم دیتے ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب کا تمہیں لگتا تھا کہ کبھی بھی نہیں آنے والا۔ تو سنو، سیاہ کالی چادر رات کے پیچھے کے اندھیروں میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ یہ توفیق صرف خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم تہجد میں اٹھتے ہیں اور مانگنی کوئی حقیر سی چیز ہے، مگر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اچانک دل بدل جاتا ہے، اور اتنی خاص عبادت اور اتنی حقیر سی شے کی طلب آپ خود کبھی الفاظ ہی بدل جاتے ہیں، خود ہی رب سے رب کو مانگنے لگ جاتے ہیں، رب کی رضا کی قربت مانگتے خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بے شک چند لمحہ نہیں لگتا، رب کریم ہماری طلب کو بدل دیتا ہے، ہمارے دل کو پلٹتا ہے۔ یہ چاہت، یہ محبت کا رب سے زیادہ حقدار اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لذت کی انتہا ہی الگ ہے۔ جان رکھو، جب دنیا تمہیں تھکا دے، دنیا کی اصلیت تم پر واضح ہو جائے، ہر رشتے آپ کو غور سے جان لے، ہر چیز کی حقیقت آپ کو سمجھ لے، تو پھر انسان خود اپنے رب کو سونپ دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ دل صرف رب کریم کے رہنے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہی عشق اور عبادت کے لائق ہے، بس وہی تو ہے جس کی محبت بیزار نہیں ہوتی، بدلتی نہیں، بے وفا نہیں ہوتی۔ جان رکھو، وہ جانتا ہے اس کی دہلیز سے کہاں جانا ہے بھلا، تھک ہار کر آنا تو اسی کے پاس ہے، سکون تو صرف اس کے قرب میں ہے۔ جب رات کے آخری پہر کے لیے اللہ خود تمہیں چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر میں آپ کی آنکھ کھل جائے، اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا ہی خوبصورت منظر ہے
ہے، اور جب وہ تمہارے روبرو آ جائے اور وہ منظر تمہارے لیے کسی معجزہ سے کم نہ ہوگا۔ جان رکھو، بے شک آپ اپنی خواہش کو رات کی دعا میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ جانتا ہے آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے۔ جو کچھ بھی خیالات آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور جان لو جب اللہ تمہارے لیے معجزے کے راستے ہموار کرنا چاہے گا تو آپ کے دل کو عالی یقین سے بھر دے گا۔ یہ شرط کیا اشارہ ہے کہ ان قریب یہ بھی مدد کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ جان رکھو، جس دن آپ اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ جان لو، آپ کے حالات سنورنے میں کا تیسری اور واضح نشانی یہ ہے کہ تمہاری دنیاوی معاملات بہترین ہو جائیں گے، چاہے تمہاری رشتہ داری سے ہو یا عام لوگوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ صحیح کر لیتا ہے نا، تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو صحیح کر دیتے ہیں۔ جان رکھو، آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہمارے مقدر کی نہیں ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے بیچ سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو چیز ہمارے مقدر میں ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر بھی ہماری جولی کے اندر رکھ دی جائے گی۔ پھر غم ہو یا خوشی، دل مطمئن ہو جائے گا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کسی عجیب منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ ہمیں جلد ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اور تو کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ غم نہ کرے، افسوس نہ کرے، مطمئن ہو جائے۔ تمہارے تعجب میں اٹھے ہاتھ، آنکھوں سے نکلے اشک، زبان سے نکلے بول، دل سے نکلی آہیں کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ ان قریب تمہارے لیے وہ معجزاتی راستے کھولے گا جن راستوں کو دیکھ کر آپ خوشی کے سجدے میں گر جاؤ گے۔ دوستو، ہماری دلی دعائیں آپ سبھی بہن بھائی کے لیے ہے۔ اللہ آپ سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ایک خاص گزارش کرتے ہیں، ایک مومن کے لیے پیٹھ کے پیچھے کی گئی دعا دوسرے مومن کے لیے اللہ فوراً قبول کرتے ہیں، اس لیے آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، وہ دعا آپ کے لیے بھی قبول ہو جائے گی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔